بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ کیوں نہیں؟ جس نے برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا، وہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت ان لوگوں کے غلط عقائد کو چیلنج کرتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان پر عذاب آیا بھی تو وہ عارضی ہوگا۔ اس آیت کا نزول ان بنی اسرائیل کے بارے میں ہوا جو اپنی گناہوں کو معمولی سمجھتے تھے اور اس مغالطے میں تھے کہ انہیں کچھ عرصے بعد نجات مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ جو لوگ برائی کو اپنائے رکھتے ہیں اور گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ان لوگوں کی غلط فہمی کا رد کیا ہے جو اپنے اعمال کو معمولی سمجھ کر مغرور ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر کوئی انسان ایسا گناہ کرتا ہے جو اس کے چاروں طرف گھیرا ڈال لیتا ہے اور اس کے وجود پر قابض ہو جاتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری کا ثبوت ہے۔ آیت میں موجود لفظ احاطت سے مراد یہ ہے کہ ایسے شخص کی حالت اس برائی کے ساتھ ہے کہ وہ اسے مکمل طور پر گھیر چکی ہے اور اس کے پاس بچنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اس آیت میں ایک انتباہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، بلکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے۔ گناہوں کے اثرات۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ گناہوں کا اثر انسان کی زندگی پر غالب آ سکتا ہے۔ اللہ کا عدل۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف کامل ہے اور اس کی عدالت میں کسی بھی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ کا مستقل انجام۔ اگر انسان اپنے گناہوں کو معمولی سمجھ کر ان میں مسلسل مبتلا رہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آخرت کا تصور۔ ہمیں آخرت پر یقین رکھتے ہوئے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور برائیوں سے بچنا ہے۔ گناہ کا اثر انسان کو گھیر لیتا ہے۔ اللہ کی عدالت میں گناہ کی معافی تب تک ممکن نہیں جب تک توبہ نہ کی جائے۔ انسان کو اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہونا چاہیے۔ جہنم میں مستقل رہائش گناہوں کی سزا ہے۔ اللہ کا عدل اس کے وعدوں کے مطابق ہے۔ چور اور قانون۔ جیسے کوئی چور یہ سمجھے کہ اسے تھوڑی دیر کی سزا ہوگی، مگر جب اسے قانون کے مطابق سزا دی جاتی ہے تو وہ حیران ہوتا ہے۔ اسی طرح جو گناہوں میں مبتلا ہیں وہ اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ طالب علم اور امتحان۔ جیسے کوئی طالب علم بغیر تیاری کے امتحان میں بیٹھے اور یہ سمجھے کہ اسے کامیاب کر دیا جائے گا، مگر جب وہ فیل ہو جاتا ہے تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ وہی حالت ہے کہ گناہگار آخرت میں عذاب کے انتظار میں رہتے ہیں۔ طبی معائنہ۔ جیسے کوئی شخص بار بار مضر صحت غذا استعمال کرے اور پھر بیماریوں میں گھر جائے، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح گناہ کے اثرات بھی زندگی پر غالب آ جاتے ہیں۔ کاروباری دھوکہ دہی۔ جیسے کوئی کاروباری آدمی دھوکہ دہی کر کے منافع کمانا چاہے اور پھر پکڑا جائے تو اسے بھاری سزا دی جاتی ہے۔ یہی گناہوں کا معاملہ ہے کہ انجام آخر عذاب ہے۔ دوست کا وعدہ۔ جیسے کوئی دوست جھوٹے وعدے کرے اور اس کا ساتھ چھوڑ دے۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جو اللہ سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں کہ وہ سدھر جائیں گے مگر پھر نہیں سدھرتے۔ آج بھی بہت سے لوگ گناہوں کو معمولی سمجھ کر یہ سوچتے ہیں کہ انہیں کوئی بڑی سزا نہیں ہوگی۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ گناہوں کو معمولی سمجھنے کی بجائے ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کا عذاب یقینی اور عدل کے عین مطابق ہے۔
गुनाहों को मामूली न समझें और उनसे बचने की भरपूर कोशिश करें। अल्लाह का अदल कामिल है और हमें हर अमल के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। अल्लाह से मुआफ़ी मांगना और उसके अजाब से बचने के लिए दुआ करना ज़रूरी है। या अल्लाह, हमें अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा और हमें अपने अजाब से महफूज रख। आमीन। या रब्बुल आलमीन, हमें अपनी अदालत के सामने सरखरो बना और हमें हर गुनाह से महफूज रख कि हम तेरे अजाब से बच सकें। आमीन। ए अल्लाह, हमें तेरी रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे और हर बुरे अमल से दूर फरमा कि हम तेरी अदालत में कामयाब हों। आमीन।